کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، سیف سٹی پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے NRTC کو 1 ارب روپے پر مشتمل پہلے قسط کا چیک دے دیا گیا۔ ڈی جی سیف سٹی پروجیکٹ آصف اعجاز شیخ کہتے ہیں شہر بھر میں 12,000 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ پہلے سے نصب 2,000 کیمروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں جدید کیمروں سے لیس 5 وہیکلز آن روڈ ہوں گی۔ شہریوں کی حفاظت کا پلان۔ شہریوں کی حفاظت کا پلان، اسٹریٹ کرمنلز کے گیٹ گھیرا تنگ، سیف سٹی پروجیکٹ پر کام کا آغاز۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی DIG CTD کے دفتر آمد۔ وزیر داخلہ سندھ نے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت جاری امور اور اقدامات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی۔ پہلے فیز میں سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے NRTC کو 1 ارب روپے پر مشتمل پہلی قسط کا چیک دیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے پہلے فیز کو 12 ماہ میں مکمل کرنا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد اور ہدف جرائم کا خاتمہ اور جرائم پیشہ افراد کی یقینی گرفتاریاں ہیں۔ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ نے 3 ارب روپے سیف سٹی پروجیکٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے ہیں۔ DG سیف سٹی پروجیکٹ آصف اعجاز شیخ نے اجلاس کو پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ DG سیف سٹی نے اجلاس کو بتایا کہ پاکستان میں سب سے بڑی اسکرین اور ڈیٹا سینٹر کراچی سیف سٹی کا ہوگا۔ 12,000 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ پہلے سے نصب 2,000 کیمروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ شہر بھر میں 10,000 مزید کیمروں کی تنصیب کی جائے گی۔ ان کیمراز کو فائبر نیٹ کنیکشن دیے جائیں گے۔ شہر کے 54 پاپ سائٹس پر نصب کیمروں سے متعلق تھانے مانیٹر کریں گے۔ پہلے فیز میں جدید کیمروں سے لیس 5 وہیکلز آن روڈ ہوں گی۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمراز کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی نئی عمارت سے منسلک ہوں گے۔ عاجز جمالی، کراچی۔ میئر کے متعلق عدالتی فیصلے کو خوشائند قرار دے دیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ الیکٹرک کے بلوں کے ذریعے بلدیہ عظمیٰ کراچی سالانہ 4.5 ارب روپے ٹیکس جمع کر سکے گی۔ میونسپل ٹیکس کی وصولی سے متعلق 10 جون کو کونسل کے اجلاس میں قرارداد بھی پیش کی جائے گی۔ کہ الیکٹرک کا بل اب اور بھی ہوگا بھاری، میونسپل ٹیکس بل میں رہے گا جاری، عدالت کی مل گئی اجازت۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کی الیکٹرک کے بلوں کے ذریعے میونسپل ٹیکس کی وصولی کے لیے کمر کس لی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی عمارت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب بولے ٹیکس کی رقم 50 روپے سے لے کر 200 روپے تک محدود رکھی گئی ہے، جو ہر کسی کی دسترس میں ہے۔ میونسپل ٹیکس کے ذریعے سالانہ 4.5 ارب روپے اکٹھا کیے جائیں گے۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ ٹیکس جو کہ 5,000 روپے تھا اس ٹیکس کو کم کیا جائے تاکہ غریب آدمی کو ریلیف دی جا سکے۔ تو ہم نے اس ٹیکس کے اماؤنٹ کو کم کر کے 5,000 سے 50 روپے کر دیا، یعنی کہ کم سے کم 50 روپے اور زیادہ سے زیادہ 200 روپے۔ نتیجہ یہ ہونا تھا اس کا کہ اس نظام کے ذریعے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی جو کہ سال کے 20 کروڑ روپے اکٹھا کر رہی تھی، وہ اس نئے نظام کے ذریعے 4.5 ارب روپے اکٹھا کرتی۔ پانی کے منصوبے پر بات کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ہب ڈیم میں 100 MGD کی نئی کینال ڈالی جا رہی ہے۔ 100 MGD کی پرانی کینال کی مرمت کو بھی یقینی بنایا جائے گا، جس سے شہر کو پانی کی سپلائی مزید بہتر ہوگی۔ کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ کراچی کو سرسبز بنانے کا عزم میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی کو اربن فارسٹ کے ذریعے سرسبز و شاداب بنایا جائے گا۔ ان درختوں سے کراچی کے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی۔ لیاری ندی گلشن اقبال کے اطراف اربن فارسٹ بنانے کے کام کا افتتاحی تقریب سے خطاب میں میئر کراچی نے کہا کہ شہر کے تمام چھوٹے بڑے پارکوں کو بدستور بہتر کر رہے ہیں، ان کی اثر نو تعمیر کی جا رہی ہے۔ اربن فارسٹ کی ٹیکنالوجی دنیا بھر میں کامیابی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، جس سے بڑے اور صنعتی شہروں میں فضائی آلودگی پر قابو پانے اور درجہ حرارت کو کم رکھنے میں بڑی حد تک مدد ملتی ہے۔ کراچی کی تاریخ میں پہلی بار جھونپڑیوں کی رجسٹریشن شروع۔ جھونپڑی میں کون رہائش پذیر ہے، کون رشتہ دار ہے، کون مہمان ہے، سب بتانا ہوگا۔ ہر جھونپڑی کو نمبر الاٹ کر کے جیو ٹیگنگ کی جائے گی۔ اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے ضلع شرقی پولیس کا اہم قدم، پولیس کا جمالی پل اور اطراف میں آپریشن۔ جھونپڑیوں کے تمام رہائشیوں کی مکمل تصدیق کی جائے گی۔ بچہ ہو یا بڑا، پرفارما میں سب کا ذکر اور فنگر پرنٹ لیے جائیں گے۔ ہر جھونپڑی کو ایک نمبر الاٹ کر کے جیو ٹیگنگ کر دی جائے گی۔ DSP احمد اقبال نے بتایا کہ جمالی پل ہاٹ سپاٹ ہے،
یہاں جرائم کی وارداتیں زیادہ ہیں۔ ملزمان اکثر جھونپڑیوں کی جانب فرار ہو جاتے ہیں یا پناہ لے لیتے ہیں۔ کئی جرائم پیشہ عناصر کا تعلق بھی جھونپڑ پٹی سے ہوتا ہے۔ کرمنلز کے خلاف جدید ٹیکنالوجی سے گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ ملزم کب کہاں سے آئے، کہاں گئے، کس نے پناہ دی، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یہاں اہم خبر شامل کریں گے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ وزیر اعظم کا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت میں 15.4 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 7.9 روپے کمی کر دی گئی ہے۔ 15 دن کے بعد ایک مرتبہ پھر کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 15.4 روپے کمی کی گئی ہے پیٹرول کی قیمت میں، جس کے بعد اس کے علاوہ 7.9 روپے کمی کی گئی ہے ڈیزل کی قیمت میں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ وزیر اعظم کا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 15.4 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 9 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 16 مئی کے بعد اب 1 جون سے ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ گزشتہ 45 دن سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بدستور کمی کی جا رہی ہے اور اس مرتبہ بھی بڑی کمی کی گئی ہے۔ 15 روپے کا جو ہے وہ کٹ لگایا گیا ہے، کمی کی گئی ہے پیٹرول کی قیمت میں 15.4 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 7.9 روپے کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے یہ بڑا ریلیف سامنے آیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 15.4 روپے کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 9 پیسے کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے یہ بڑا ریلیف ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کمپنیز اور جو دیگر کمپنیاں ہیں کیا وہ کرایوں میں اور دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرتی ہیں یا نہیں، اس پر بھی آنے والے دنوں میں وضاحت ہو جائے گی۔ پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے 4 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 9 پیسے کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول سستا ہو گیا ہے ایک مرتبہ پھر۔ 16 مئی کو پیٹرول سستا کیا گیا، اس سے قبل 1 مئی کو بھی پیٹرول سستا کیا گیا، 16 اپریل کو بھی پیٹرول سستا کیا گیا اور اب 1 جون سے بھی پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کر دی گئی ہے، 15 روپے 4 پیسے کی بڑی کمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 9 پیسے کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 15.4 روپے کمی کی گئی ہے پیٹرول کی قیمت میں۔ اس کے علاوہ 7.9 روپے کمی کی گئی ہے ڈیزل کی قیمت میں۔ 1 جون سے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی دیکھنے میں آئے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے 16 مئی کو بھی پیٹرول کی قیمت کم کی گئی تھی اور اب ایک مرتبہ پھر 1 جون سے پیٹرول کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 273 روپے ہو جائے گی اب پیٹرول کی قیمت۔ فیڈرل گورنمنٹ نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی ہے، 15 روپے اور 4 پیسے یہ کمی کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیزل کی قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں۔ بات کر لیں گے اشرف خان سے۔ اشرف، بڑی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے پیٹرول کی قیمت میں۔ جی، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا بڑا فیصلہ ہے، عوام کو بڑا ریلیف دینے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ ہدایت میں کہا ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے 40 پیسے بڑی کمی کرنے کا ہدایت کر دی ہے۔ ساتھ ہی 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 90 پیسے سستا کرنے کا ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے جو وزارت خزانہ ہے اس کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی عوام دوست پالیسی کے نتیجے میں مہنگائی میں واضح کمی واقع ہوئی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونے سے مزید کمی ہوگی مہنگائی کی شرح میں اور معاشی استحکام آیا ہے۔
جی معاشی استحکام آیا ہے. بہت شکریہ اشرف, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سٹی 21 بنا طالبات کی آواز. خبر نشر ہونے کے بعد وزیر تعلیم سندھ نے نوٹس لے لیا. مسلم گرلز اسکول خداداد کالونی کی منتقلی کا عمل روک دیا گیا. سید سردار شاہ نے معاملے پر انکوائری کا بھی حکم دے دیا. مسئلہ سامنے لانے پر سٹی نیوز کو شاباشی بھی دی. سٹی 21 طالبات کی آواز بن گیا. خبر نشر ہونے کے بعد وزیر تعلیم سندھ کا نوٹس. خداداد کالونی کی منتقلی کا عمل روک دیا گیا. سید سردار شاہ نے معاملے پر انکوائری کا بھی حکم دیا. مسئلہ سامنے لانے پر سٹی نیوز کو شاباشی دی. سٹی 21 نے خداداد کالونی کا 40 سال پرانا گرلز اسکول کئی کلومیٹر دور منتقل کرنے کی خبر نشر کی تھی. سٹی 21 نیوز نے خداداد کالونی کا 40 سال پرانا گرلز اسکول کئی کلومیٹر دور منتقل کرنے کی خبر نشر کی تھی, جس میں 200 طالبات کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا تھا. خبر نشر ہونے پر صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ نے نوٹس لیا اور مسلم گرلز اسکول خداداد کالونی کی منتقلی کا عمل روک دیا. کہا فیصلے میں بچیوں کے والدین کے اعتراضات کو مد نظر رکھا جائے گا. جی میں نے یہ 21 پہ نیوز پہ یہ دیکھا اس اسکول کے حوالے سے. کورٹ نے وہاں پہ اسکول اوپننگ کا آرڈر دیا کہ اسکول اوپن کریں, تو ڈپارٹمنٹ نے یہ کیا, ڈائریکٹر نے, کہ وہاں سے یہ موو کروائی. ایوننگ والی شفٹ جو ہے وہ قریب والے اس اسکول میں جو 400-500 میٹرز پہ ہے بلڈنگ, تو یہ ایشو تھا. اب اس میں اگر پیرنٹس کا اور ان کا کنسرن نہیں ہے تو میں اس کو دیکھ کے ابھی میں نے رکوا دیا ہے. تو نیکسٹ ویک میں اس کو انکوائری کروا کے ٹیم بھیجوں گا, وہ دیکھ کے جو بھی فیزیبل ہوگا وہ ڈیسیشن کروائیں گے. پھر ایوننگ کا شفٹ کرنا ہے یا مارننگ کا شفٹ کرنی ہے وہاں پہ, تو یہ بعد میں ڈیسیشن نیکسٹ ویک میں ہو جائے گا. اس سے قبل ڈائریکٹر اسکولز نے مسلم گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول کی 200 طالبات کا مستقبل داؤ پر لگا کر اسکول کو سنسان علاقے میں واقع کرائسٹ دی کنگ میں منتقل کرنے کے احکامات جاری. اس پر طالبات اور والدین نے شدید احتجاج کیا اور والدین نے شکوہ کیا کہ اپنی بچیوں کو اتنی دور اور سنسان علاقے میں نہیں بھیج سکتے. اسکول دور ہو چاہے قریب ہو, لیکن ہمارا دل تو یہیں پر ہی ہے. تو ہمارا مطمئن یہیں پر ہی ہے, اور اپنی بچیوں کو ہم نے یہیں پر ہی, جیسے ہمارے اور بھی بچے گھر کے یہیں سے پڑھ کے گئے ہیں, اس لیے تو ہم اپنے بچیوں کو, ہماری یہی کوشش ہے ہماری یہ کہ بھائی بچیاں یہیں سے پڑھیں اور کہیں نہ جائیں. میں تو یہی چاہوں گی کہ میری بہنیں, میری کزنس یا اور جو بچے ہیں وہ اسی اسکول سے پڑھیں, کیونکہ یہاں کا ماحول بھی اچھا ہے اور یہاں کا اسٹاف بہت اچھا ہے. ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, اتنی دور نہیں بھیج سکتے, جوان بچی کا مسئلہ ہے, ہمارے کو یہی اسکول چاہیے. والدین نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ اسکول دور اور اچانک دوپہر سے صبح منتقلی سے رجسٹریشن کم ہو جائے گی. نہیں, وہ اسکول بہت سناٹے والی گلی میں, ہم لوگ وہاں پہ تو کبھی بھی ہمارے پیرنٹس پرمیشن نہیں دیں گے, اور ہمارے پیرنٹس کی اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں وین لگوا کے دے سکیں, افورڈ نہیں کر سکتے. وہاں پر یہ لڑکے بھی نہیں جا سکتے, نہ بوائز جا سکتے, نہ آدمی جا سکتے. وہاں پر ہم لڑکیوں کو بھیجے جا رہے ہیں, یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ آپ بے شک تعاون کریں ہمارے ساتھ, اور ہمارے ساتھ بالکل یہ اسکول چاہیے ہمیں واپس. وہاں کا ماحول ایک تو بہت خراب ہے اور وہاں سناٹا بہت ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ وہاں سے پڑھ کے آئے, تو اس لیے تو ہم بہنوں اور یہ اسکول کی اور بچیاں وہاں نہیں جائیں گی, تو اسکول یہیں پہ ہونا چاہیے. میں 6 کلاس سے اسکول میں پڑھ رہی ہوں اور یہ اسکول بہت اچھا ہے, ہمیں یہاں سے اسکول سے نہیں جانا ہے. یہاں کے ٹیچرس اساتذہ بھی بہت اچھے ہیں. صوبائی وزیر سردار شاہ نے واضح کیا کہ اگلے ہفتے تک انکوائری مکمل کروا کے فیصلہ کیا جائے گا. سردار شاہ نے مسئلہ سامنے لانے پر سٹی 21 نیوز کا شکریہ بھی ادا کیا. اور ان سے ہو رہا ہے انٹر کے طلبہ کا امتحان. نقل کیسے روکی جائے, بورڈ انتظامیہ نے تیاری کر لی. چیئرمین انٹر بورڈ نسیم احمد میمن چیئرمین انٹر بورڈ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ امتحانی مراکز میں موبائل فون لانے پر ضبط کر لیا جائے گا. آئمہ خان کی رپورٹ اسی حوالے سے ہے. 12 سال کی گئی محنت کا امتحان, کامیابی کے لیے طلبہ لگائیں ساری جان. انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا ہوگا 1 جون سے آغاز. بورڈ انتظامیہ نے نقل روکنے کے لیے تیاری کر لی. انٹر بورڈ نے پرچہ لیک ہونے کے مسئلے کا حل بھی نکال لیا. ہر پیپر پر سینٹر کا ووٹر مارک پرنٹ کروایا جائے گا. ووٹر مارک کی وجہ سے اگر کوئی پیپر آؤٹ ہوتا ہے تو بورڈ کو پتہ چل جائے گا کون سے سینٹر سے آؤٹ ہوا ہے. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد میمن نے پریس بریفنگ میں کہا کہ رواں سال انٹر کے امتحانات بہترین طریقے اور شفاف انداز میں لیے جائیں گے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم نے حتی الامکان کوشش یہ کی ہے کہ ایگزامس کے جو انتظامات ہیں وہ بہتر سے بہتر طریقے سے کریں. 1,75,000 بچے ہمارے اپیئر ہو رہے ہیں, اور ہم نے کوئی 11 ویجیلنس ٹیمز, سپر ویجیلنس ٹیمز
वो बनाई। इंटर के इम्तहानात का आगाज 1 जून से होगा। तलबा को तमाम तर सहूलियात देने के लिए 180 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ आयमा खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत का जदीद इलाज का मिशन। जिना अस्पताल का एक और एजाज़। मसनूई ज़हानत से इलाज करने वाला पाकिस्तान का पहला अस्पताल बनने के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध ने बड़ा रिलीफ कर दिया। वज़ीर आला का कहना है कि मशहूर अमरीकी कंपनी इस सिस्टम को इंस्टॉल कर रही है। जिना अस्पताल के शोबा अमराज क़ल्ब, शोबा अतफाल और जिना पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल 5000 बिस्तरों के साथ जल्द एशिया की सेहत की सबसे बड़ी सहूलत बन जाएगी। जदीद इलाज की सहूलत। सिंध हुकूमत का इनकलाबी इकदाम। इलाज के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल। जिना अस्पताल के लिए बड़ा एजाज। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के ऑडिटोरियम में मुनक्किदा दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला का कहना था कि दुनिया की मशहूर कंपनी पैक्सर JPMC में PACS और मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजीज को इंस्टॉल कर रही है। इस वक्त अमरीका में जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मास जनरल अस्पताल में ज़ेरे इस्तेमाल हैं। JPMC मसनूई ज़हानत का हामिल पहला सरकारी अस्पताल होगा जो न सिर्फ मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाएगा बल्कि तहकीक के लिए डेटा तक रसाई भी फराहम करेगा और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए अपना प्रोटोकॉल तैयार करेगा। इंशाअल्लाह JPMC will be the first public sector hospital to have artificial intelligence which will not only improve the patient care but also provide the access to data for research and to develop our own protocols for different diseases. In the province of Sindh, it will be the first time outside the United States of America that advanced AI technology will be deployed to make predictive algorithm based and trained on local Pakistani population and disease pattern. 2023 से 2024 में JPMC का बजट 11,000 मिलियन रुपए है। NICH का 2,066 मिलियन रुपए और NICVD का 15,674 मिलियन रुपए तक पहुंच गया जो कि मजमूई तौर पर 25,740 मिलियन रुपए बनता है। उन्होंने कहा कि हम साइबर नाइफ टोमोथेरेपी और बहुत सी दूसरी जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज मुतारिफ कराई हैं जो मुफ्त फराहम की जाती हैं। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के 167 शहरों और 15 ममालिक के मरीजों ने इन मुफ्त सहूलियात से फ़ायदा उठाया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि JPMC में दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तिबी माहिरीन ने मेडिकल जामियात में तालीम और तहकीक के बेहतर मेयार के लिए पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल सिखाने का अज़्म किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC प्रोफेसर शाहिद रसूल कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस का मकसद पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को बासलाहियत बनाना है। फरहान खान की रिपोर्ट। मेडिकल जामियात में AI के इस्तेमाल पर जोर। जिना अस्पताल में दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कॉन्फ्रेंस का एहतमाम जिसमें वजीर आला ने खिताब किया। मुराद अली शाह ने कहा कि JPMC आना चाहता था ताकि बता सकूं कि निजी शोबे की मदद से हमने कितना काम किया है। World renowned company Paxera for installation of PACS and artificial intelligence system at JPMC. They are going to install the same system that is installed at the Johns Hopkins Hospital and the Harvard Medical School. Inshallah, JPMC will be the first public sector hospital to have artificial intelligence which will not only improve the patient care but also provide the access to data for research and to develop our own protocols for different diseases. JPMC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस का मकसद तलबा को जदीद तरीके से इलाज और तहकीक के बारे में आगाह करना है। मकसद ये कि हम पाकिस्तान जो है रिसर्च के मामलों में बहुत डेकेड्स पीछे रह गया बाकी दुनिया से, तो कम से कम मेडिसिन में जहाँ ये रिसर्च मैंडेटरी है और रिसर्च के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, मुल्कों की जो सेहत का लेवल है, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो रिसर्च से ही सामने आ सकते हैं। सो ये रिसर्च कॉन्फ्रेंस का मकसद पोस्ट ग्रेजुएट्स में एनलाइटन करना था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का। कॉन्फ्रेंस में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन समेत दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमानों में अजरक और तारीफी स्नात भी तकसीम की गयी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ फरहान खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने 614 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों पर खर्च कर दिए। हुकूमत ने 5 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। ज़राअत, आबपाशी, सेहत और तालीम के शोबे जात पर
कम रकम खर्च हुई। आजिज जमाली की रिपोर्ट। 5 वर्षों में 614 अरब 37 करोड़ रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च हुए। अभिबाशी, सेहत और तालीम के शोबे जात पर कम रकम खर्च हुई। सिंध हुकूमत ने 5 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। शाहराहों की तामीर पर सबसे ज्यादा 38% रकम खर्च हुई। सबसे कम रकम ज़राअत पर सिर्फ 3% खर्च हुई। पानी और सफाई पर 79 करोड़ 69 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च हुए। सूबाई ज़राअत पर 21 अरब 19 करोड़ रुपए खर्च हुई। अभिबाशी के शोबे पर 120 अरब 42 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च किए गए। सबसे ज्यादा रकम रोड नेटवर्क पर 38% खर्च हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रोड नेटवर्क पर 233 अरब 38 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च हुए। शोबाई तालीम पर 52 अरब 87 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च हुए। शोबाई सेहत पर 5% रकम 31 अरब 7 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च हुई है। दीगर महकमों पर 7 अरब 10 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सिंध असम्बली सोशल प्रोटेक्शन और महकमा प्लानिंग के लिए 5 वर्ष के दौरान एक भी तरक्याती स्कीम नहीं रखी गई। मज़कूरा तमाम रकम माली साल 2018-19 से 2022-23 तक खर्च की गई है। शहर कायद के मसाइल को कैसे हल किया जाए? MQM ने अरकान असम्बली ने गवर्नर हाउस में सर जोड़ लिए। बजट में MQM की सिफारिशात शामिल करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी बोले कि कराची में पानी बिजली का मसला संगीन है। शहर में सनतों के लिए गैस मौजूद नहीं है। सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान को कराची ने ही मजबूत बनाया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। कराची मसाइल का गढ़, शहरियों को कैसे मिले इनसे निजात? MQM के सूबाई और कौमी असम्बली अरकान ने बैठक लगा ली। रुकन सूबाई और कौमी असम्बली के नुमाइंदगान ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी, सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को बजट से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में पानी, बिजली, गैस का संगीन मसला है। शहर में सनतों के लिए गैस मौजूद नहीं है। सूबे को माली मसाइल से बचाने के लिए हमें स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना होगा। इस शहर के अंदर जो पानी का सबसे बड़ा फुकदान है मौजूद, गैस का महंगा होना और ना मिलना, बिजली का ना होना, लोड शेडिंग, जिसके ऊपर आज पूरा शहर सरापे एहतजाज है। इस मुल्क को और इस सूबे को माशी बहरान से निकालने के लिए हम सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना पड़ेगा। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हैरत है इस बात पर कि इस शहर में किसी नई जामियात का इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान को कराची ही मजबूत बनाएगा। मुल्क माशी बदहाली से जब ही निकलेगा जब मजदूर अपने पाँव पर खड़ा होगा। 1991 के बाद कोई जामिया नहीं बनी। पब्लिक यूनिवर्सिटी कराची में एक है, 1951 में बनी, जब कराची की पॉपुलेशन 11 लाख थी। आज 3 करोड़ 30 लाख है, तो 30 यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए पब्लिक, तो कम से कम एक तो और बनाएं आप। मुल्क की डेवलपमेंट में कहाँ लग रहा है वो IMF का पैसा? वो तो जो हमने ऑलरेडी कर्ज ले रखा है, उस कर्ज के सूद के उतारने में, कर्ज को उतारने में वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है। ये सब हमें पता है, मतलब सब लोगों को पता है। मुल्क माशी तौर पर उस वक्त निकलेगा जब इकोनॉमी का पहिया चलेगा, जब इंडस्ट्रीज से धुआं उठेगा, जब मजदूर को मजदूरी मिलेगी। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा इजलास में राना अंसार, अरशद वोरा, ख्वाजा इजहारुल हसन, MQM पाकिस्तान के दीगर मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली ने शिरकत की। कैमरामैन कमर हुसैन आबिदी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को